الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محترم حضرات، ماہ مبارک ماہ ذو الحجہ کی مناسبت سے قربانی کے احکام اور مسائل آج کے اس خطبہ جمعہ میں بیان کیے جائیں گے۔ قربانی کی تاریخ کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور قربانی کے ذریعے ایک بندہ مومن کس طرح اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس پر گزشتہ خطبہ جمعہ میں گفتگو ہو چکی۔ پہلا عشرہ ذو الحجہ کا یہ اتنا مبارک اور معتبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذو الحجہ کی ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور ایک سورت جس کا نام سورہ الفجر ہے،
اس کی ابتدائی دونوں آیات میں اس فجر کی قسم کھائی جو ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کی فجر ہے، اور اس سے پہلے کی 10 راتوں کی قسم کھائی۔ بلا شبہ حج تو یوم عرفہ کا نام ہے، اور رکن اعظم حج کا وقوف عرفات کی صورت میں 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن عملاً مناسک حج کی ادائیگی میں حجاج کرام کو جو پے در پے عمل کرنا ہوتے ہیں اور مشکل ترین دن ہوتا ہے وہ 10ویں ذو الحجہ کا ہے کہ مزدلفہ سے واپس منا اپنے خیموں کی طرف یا رمی کے لیے شیطان کی علامت کی طرف جو سفر اور رجوع ہے وہ انتہائی مشکل اور تھکا دینے والا ہے۔ ذرا سی راستے کی سمت صحیح اختیار کرنے میں غلطی کوتاہی ہو جائے تو حجاج کرام کو بہت دور تک پیدل چلتے ہوئے اپنے خیموں تک یا رمی کی جگہ تک پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر رمی کے لیے چونکہ لاکھوں حجاج کرام جلد از جلد اس کام سے فارغ ہونا چاہتے ہیں تو وہاں دباؤ اس میں سے گزر کر رمی کرنا اور پھر اپنے خیموں کی طرف لوٹ آنا یہ انتہائی مشکل عمل ہوتا ہے۔ رمی کے بعد قربان گاہ کی طرف جانا یا قربانی کا اہتمام کرنا، پھر حلق یا قصر کرانے کے بعد ہر حاجی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں احرام اتار کر عام لباس پہن لوں اور جلد از جلد طواف زیارت کے لیے مکہ معظمہ بیت اللہ چلا جاؤں۔ یہ اتنے مناسک کا ایک ہی دن میں جمع ہو جانا، یہ چونکہ بہت مشکل ہے، دباؤ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کی جو فجر ہے اس کی قسم کھائی، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اور مفسرین کرام نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس سے مراد ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کی فجر ہے جس کی اللہ قسم کھاتے ہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اس سے مراد یہی راتیں ہیں جو ذو الحجہ کی اب گزر رہی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں
قربانی کا دن اور اس سے پہلے کی 10 راتیں کتنی فضیلت کی ہیں۔ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے ان دنوں کی اور ان راتوں کی عبادت کا جو درجہ اور ثواب بیان کیا ہے، اسے دیکھا جائے، سامنے رکھا جائے تو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور ان ایام اور ان لیالی، ان دنوں اور ان راتوں کی فضیلت کیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ دن بھی گزر رہے ہیں، راتیں بھی گزر رہی ہیں، اور پھر 10ویں ذو الحجہ کے لیے ہر جگہ پر تیاریوں کا ایک ماحول اور سما ہے کہ قربانی کے لیے جانور خریدے جا رہے ہیں اور ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ ان کے لیے ہر شخص ایک اچھے جذبات رکھتا ہے۔ مسائل کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ تیاریاں، یہ ماحول، یہ سما اگر مسائل کے دائرے میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی قبولیت زیادہ ہے اور بندہ مومن کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قربانی کس پر واجب ہے، بغیر کسی تفصیل کے ہر وہ عاقل بالغ مسلمان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جس کے پاس ان ایام میں نصاب کے برابر مال موجود ہو، وہ نصاب کہ جس پر 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ان 3 دنوں میں اگر اتنا مال کسی کے پاس موجود ہو تو اس کے ذمہ قربانی کا ایک جانور ذبح کرنا واجب ہے۔ یہ ہے نصاب، اور نصاب کی بنیاد پر قربانی کا وجوب۔ جانور جو ذبح کیا جائے گا وہ کیسا ہو اور کون کون سے جانور ہیں جنہیں قربان کیا جا سکتا ہے، بالکل متعین ہے۔ بھیڑ بکری کی قسم، گائے بھینس کی قسم اور اونٹ کی قسم، یہ وہ جانور ہیں جو ذبح کیے جاتے ہیں اور انہی کی قربانی جائز ہے۔ بھیڑ بکری کے لیے 1 سال کی عمر کا ہونا، گائے بھینس کے لیے 2 سال کی عمر کا ہونا، اور اونٹ اونٹنی کے لیے 5 سال کی عمر کا ہونا، یہ شریعت نے متعین کر دیا ہے کہ اس سے کم عمر نہ ہو۔ اور یہ جانور عیب سے پاک ہو۔ تلاش کرنے میں، خریدنے میں، کسی جانور کو متعین کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا، اس بات کی احتیاط کرنا، اس کی بھی پیغمبر دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے باقاعدہ تعلیم دی، ہدایت فرمائی۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
روایت کرتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن وَأَلَّا نُضَحِّي بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاء۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان نستشرف، ہم جانور خریدتے وقت اس کی آنکھ اور اس کے کان کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ نستشرف کا معنی کہ پیغمبر دو عالم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جب جانور متعین کرنے لگیں، خریدنے لگیں، تو اس کی آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ اس کی آنکھ میں کوئی عیب نہ ہو، اس کے کانوں میں کوئی عیب نہ ہو۔ معنی یہ ہے کہ جانور صحت مند ہو، توانا ہو اور ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، وہ قربانی کے لیے متعین کیا جائے گا اور وہی قربان کیا جائے گا۔ بلکہ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر جانور متعین کر لیا، خرید لیا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن قربانی کا دن آنے سے پہلے کسی وجہ سے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو وہ جانور قربانی کے لائق نہیں رہے گا۔ یہ ایسی احتیاط ہے کہ جب قربان کیا جائے جانور اللہ کے حضور تو بالکل ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ وہ عیب کیا ہے؟ پہلی بات تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہم اس کے کانوں کو اور اس کی آنکھوں کو دیکھ لیں، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان کٹا ہو یا جس کا کان پھٹا ہوا ہو وہ جانور ذبح نہ کیا جائے۔ کان کٹنے کا اور کان پھٹنے کا انداز بالکل مختلف ہے، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جنہیں بہت آرام اور سکون کے ساتھ بغیر کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی باعظم القرن والاذن۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کو یا کٹے ہوئے کان والے جانور کو ذبح کریں۔ پیغمبر دو عالم نے اس سے ہمیں منع فرمایا، نہا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور آپ حضرات کے علم میں بھی ہے کہ کسی جانور کا پیدائشی طور پر سینگ نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، اور کان نہ ہونا یہ عیب ہے، لیکن سینگ ہیں اور وہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائیں تو بہرحال اس سلسلے میں مسئلہ علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ کتنی مقدار سینگ ٹوٹا ہوا ہے، پورا سینگ یا دونوں میں سے کوئی حصہ، یا کان کٹ گیا ہے تو وہ کتنی مقدار میں ہے۔ یہ مسائل سارے اپنی جگہ پر ہیں۔ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے جو بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ معاشرے میں جس کو عیب کہا جاتا ہے، عیب سمجھا جاتا ہے جانور رکھنے والے لوگوں کے درمیان، وہ عیب دار جانور اللہ کی راہ میں ذبح نہ کیا جائے، وہ جانور قربان کیا جائے جو ہر طرح کے عیب سے پاک۔ اسی طرح
سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام سے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماذا یتقی من الضحایا، وہ کون سے عیب ہیں کہ جن سے قربانی کے جانور کو پاک ہونا چاہیے، وہ عیب نہ ہو؟ تو فاشار بیدہ فقال اربعا، پیغمبر دو عالم نے یوں اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جن سے جانور کو پاک ہونا چاہیے، عیب نہ ہو۔ اشارہ بیدہ فقال اربعا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے جانور کو پاک ہونا چاہیے۔ العرجاء البین ارجھا، ایک تو وہ جانور کہ جس کا لنگڑا ہونا واضح ہو، پہلے سے یا آپ کے پاس جانور میں یہ عیب پیدا ہو گیا کہ وہ 4 پاؤں پہ نہیں چلتا، چوتھا پاؤں زمین پہ ٹیکنے میں اسے دقت ہوتی ہے، اس پہ کوئی وزن نہیں ڈالتا، تو یہ اس کا عیب ہے، یعنی وہ لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے۔ اگر 3 پاؤں پہ وزن ڈالتا ہے اور چوتھے پہ بھی کچھ وزن ڈالتا ہے تو یہ قابل قبول ہے، لیکن اگر اسے تکلیف اتنی ہے 1 پاؤں میں کہ وہ زمین پر ٹیکتا ہی نہیں ہے، اور اگر رکھتا ہے تو اس پہ وزن نہیں ڈال سکتا، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الارجاء البین ضلعھا، وہ لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن بالکل واضح اور ظاہر ہو، یہ عیب ہے، ایسے جانور کو قربان نہیں کیا جا سکتا، قربانی کے لیے یہ جانور قابل قبول نہیں ہے۔ والعوراء البین عورھا، اور کانا جس کی آنکھ ضائع ہو چکی ہو، وہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، دوسری آنکھ میں عیب ہے اور اس سے وہ دیکھ نہیں پاتا، تو یہ عیب ہے۔ جس کا کانا ہونا ظاہر ہو، پیغمبر دو عالم نے فرمایا کہ ایسے جانور کو بھی ذبح کرنے سے بچا جائے، کیونکہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ والمریضۃ البین مرضھا، اور کوئی جانور بیمار ہے اور اس کی بیماری بڑی واضح ہے۔ بیماریاں جانوروں کی بہت واضح ہوتی ہیں اور ہر آدمی کو دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جانور صحت مند ہے یا بیمار ہے، اور بیماری کی وجہ سے بیٹھ گیا ہے تو اٹھ نہیں سکتا، اٹھ گیا ہے تو چلتا نہیں ہے، جس طرح ایک صحت مند جانور چلتا ہو، تو یہ بیمار ہونا بھی عیب ہے اور یہ قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور چوتھا فرمایا کہ والعجفاء التی لا تنفی، ایک ایسا کمزور اور لاغر جانور کہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، یہ انتہائی بیماری کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا ہے، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جانور بھی اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا جا سکے گا اور ان سے بچا جائے۔ گویا یہ چند عیب ہیں جنہیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2-3 احادیث میں بیان فرما دیا، اور ان کی روشنی میں ہی قربانی کے جانور کو متعین کرنے میں یا خریدنے میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ عمر متعین ہے جو پہلے میں نے عرض کر دی، حصے بھی متعین ہے کہ
چھوٹا جانور وہ ایک آدمی کی طرف سے، اور گائے یا اونٹ یا بھینس ان میں 7 آدمی قربانی کا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ گویا 7 آدمیوں کی طرف سے یہ جانور قربان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں انتہائی احتیاط جس کا پورے ہمارے علم کلام میں تذکرہ کیا گیا ہے اور اس سے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ 7 کے 7 آدمی جو اپنا حصہ کسی ایک جانور میں شامل کر رہے ہیں، ان کی نیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی ہو یا کم از کم عقیقے کی ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نیت قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ اگر 7 میں سے کوئی ایک آدمی بھی اس نیت کے علاوہ اپنا حصہ ڈالتا ہے کسی اور نیت پر، تو یہ باقی 6 کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی احتیاط کا معاملہ ہے۔ میں اجتماعی قربانی کے سلسلے میں ابھی تک کوئی پیش رفت اسی لیے نہیں کر سکا کہ جس احتیاط کی شریعت نے تعلیم دی ہے، جس احتیاط کا تذکرہ کیا ہے، حکم دیا ہے، شاید ہم اس احتیاط پر پورا نہیں اتر پاتے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ سب کا مال حلال ہو، کسی کا سودی کاروبار نہ ہو، کسی نے رشوت سے پیسے نہ کمائے ہوں، کسی نے کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے پیسہ نہ کمایا ہو، بالکل حلال مال سب کا ہوگا تو سب کی قربانی قبول ہوگی۔ اور اگر واضح ہے، معلوم ہے کہ ایک شخص رشوت لیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اور ہم نے اس کے حصے کو بھی یہ جانتے ہوئے قبول کر لیا، تو باقی 6 کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اسی طرح عقیدے کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا قائل ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کی تکفیر اور کسی پہ تبرہ نہ کرتا ہو، قرآن مجید کو محفوظ کلام اللہ کا کلام سمجھتا ہو، اس کے علاوہ اس کا کوئی عقیدہ نہ ہو۔ عقائد کے معاملے میں بھی یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ سب کا عقیدہ درست ہوگا تو سب کی قربانی قبول ہوگی، اور اگر کسی ایک کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے تو کسی کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ لہذا جن جانوروں میں 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں، ان جانوروں میں حصہ ڈالنے والوں پر پوری طرح نگرانی کرنی چاہیے۔ جس طرح جانور کے عیب جو ہیں ان پر نگرانی کرنا ضروری ہے، اسی طرح حصے داروں کے مال پر اور ان کے عقیدے پر بھی نگرانی اور احتیاط ضروری ہے، تاکہ ہماری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو۔ اس کے بعد مسائل میں ایک مسئلہ یہ کہ کیا ایک آدمی جب اپنی طرف سے واجب قربانی ادا کر لیتا ہے تو کسی دوسرے کی طرف سے قربانی دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا، واجب تو ایک آدمی پر ایک ہی قربانی ہے، اور جس آدمی پر واجب نہیں، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں، وہ اگر نفلی طور پر ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی دیتا ہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی اسے خواہش ہے، وہ اپنے جانور کو خرید کر ذبح کرنا چاہتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، سب سے پہلے وہ اپنی طرف سے واجب قربانی ادا کریں گے، اور ادا کرنے کے بعد اگر مزید ان میں استطاعت ہے، طاقت ہے، مالی طور پر ان کے پاس فراوانی ہے، تو وہ کسی اور کی طرف سے بھی قربانی دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کا اپنا عمل بھی ہے، اور پھر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عن عائشۃ بقرۃ یوم النحر، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر قربانی کے دن، یہ الگ الگ دو حدیثیں اور دونوں کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے، اپنے اہل بیت اور اپنی بیویوں سے جو تعلق ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا جو جذبہ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائے تو پوری کی پوری ذبح کی ہے تمام ازواج مطہرات کی طرف سے کہ نہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بقرۃ فی حجتہ، پیغمبر نے اپنے حج کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چونکہ مرتبہ و مقام بھی بلند ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق بھی بہت زیادہ ہے، اور حضرت عائشہ کی امت کے لیے جو قربانیاں ہیں اور امت کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کا جو کردار ہے وہ بھی چونکہ سب سے زیادہ بلند ہے، اس لیے حضرت جابر نے کہا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کی طرف سے تو ایک گائے ذبح کی، لیکن ایک گائے پیغمبر دو عالم نے صرف خالصتاً حضرت عائشہ کی طرف سے ذبح کی۔ پیغمبر نے اپنی طرف سے جو قربانیاں دیں حجۃ الوداع کے موقع پر، ان کی جو تعداد ہے وہ پہلے بیان ہو چکی کہ پیغمبر دو عالم نے اپنی طرف سے اتنے جانور ذبح کیے، حضرت علی سے باقی ذبح کرائے، خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا اس کا اپنا ایک مقام ہے اور اس کا اپنا ایک اجر و ثواب ہے۔ لیکن جو بات میں اس وقت عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے بھی گائے ذبح کی اور قربانی دی، بلکہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جانور قربانی کے لیے ذبح کیا کرتے تھے تو ایک جملہ فرماتے تھے، امت پر پیغمبر دو عالم کی شفقت کا عالم یہ ہے۔ پیغمبر دو عالم اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اور جو قربانی دینے کے قابل نہیں ہے، ان کو پیغمبر دو عالم نے اپنے ساتھ اجر و ثواب میں شامل کرنا چاہا ہے۔ تو یہ بات موجود ہے احادیث میں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے لیے جانور کو ذبح کرنے لگتے اور اس کا رخ کر لیتے قبلے کی طرف، مسئلہ یہی ہے کہ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، یہ معلوم نہیں ہے کہ جنہیں ہم نے اجرت پر ذبح کرنے کے لیے بلا رکھا ہے، جنہیں ہم قصاب کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ میں نے مختلف جگہوں پر یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو مرغی کا کاروبار کرتے ہیں گوشت کا، ان کے پاس عیسائی بھی ملازم ہوتے ہیں، قادیانی بھی ملازم ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کافر کہنے والے بھی ملازم ہوتے ہیں، اور وہ ہاتھوں سے ذبح کر کے ہمیں دیتے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ غیر مسلم کا ذبیحہ پاک نہیں ہے۔ ہم نے تو چونکہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرنے کا جو جذبہ ہوا کرتا تھا یا جو روایت ہوتی وہ تو سب کی سب چھوڑ دی۔ ہماری ایک وقت تھا کہ ہماری خواتین گھروں کی وہ گائے بیل ذبح کر لیتی تھیں، بکری ذبح کر لیتی تھی، مرغیوں کا تو معاملہ ہی الگ تھا۔ اب ہم خود، ہمارے نوجوان بیٹے، ان میں بھی یہ طاقت صلاحیت نہیں ہے، اور ہم نے کبھی انہیں حکماً بھی یہ نہیں کہا کہ تم اسے ذبح کرو۔
پہلے چھری چلاؤ. حالانکہ مسلمان کے لیے مسلمان کا ذبیحہ، مسلمان کے ہاتھوں سے ذبح کیا جانور بہت حلال ہے، عیب سے پاک ہے، قربانی کے قابل ہے، لیکن ذبح کرنے والا غیر مسلم ہے تو کیا اس کے ذبح کیے ہوئے جانور کو مسلمان کے لیے اس کے گوشت کو حلال قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں. اور جہاں سے آپ اپنے گھر کے لیے گوشت خرید کر لاتے ہیں، اور خاص طور پر یہ مرغیاں ذبح کرنے والوں کے، وہاں علامتیں موجود ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دکان جو گوشت بیچنے والی دکان ہے یہ کس کی ہو سکتی ہے. تو بہت پاکیزہ ماحول ہونا چاہیے. ہمارے یہاں چونکہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے وجود پر، ہماری روحانیت پر اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں. جتنا غیر احتیاط کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اتنا ہی اثرات برے ہو رہے ہیں، روحانیت ہماری مسخ ہو رہی ہے. تو بہرحال میں اس وقت اس پوری تفصیل کی طرف میں ذکر کر رہا ہوں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس تعلیم کا کہ جو قربانی کے جانور ذبح کرنے میں ہمارے لیے ارشاد فرمائی گئی ہے. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے، ایک تو حج کا موقع ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک ہے پیغمبر دو عالم حج پر جانے سے پہلے 8-9 برس تک مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے ہیں اور ہر سال قربانی کرتے رہے ہیں، اور یہ قربانی کا ماحول پورے مدینہ طیبہ میں اور صحابہ اکرام میں موجود تھا. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کی وہ بات بیان کی کہ پیغمبر دو عالم نے فرمایا کہ چھری مجھے دے دو. پیغمبر نے اپنے جانور کو لٹایا، اس کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھا. پیغمبر دو عالم نے جس انداز سے یہ سب کچھ کیا ہے، صحابہ اکرام نے باہر کی دنیا میں، ازواج مطہرات نے گھر کی دنیا میں وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر امت کے سامنے اسے بیان کر دیا ہے. پیغمبر کی کوئی بات مخفی نہیں ہے، پیغمبر دو عالم کا کوئی عمل ہم سے پوشیدہ نہیں رہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ پیغمبر دو عالم نے مجھے کہا، میں نے چھری پیش کی، پیغمبر دو عالم نے اپنا گھٹنا اپنے اس جانور کی گردن پہ رکھا اور پھر یوں کہا فلما وجہہما. یہ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ جب پیغمبر دو عالم اپنے جانوروں کو قبلہ رخ کر لیتے تو قال، یہ فرمایا کرتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منکا ولکا عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر. یہ عبارت بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہم جب اور بہت سی عبارتیں یاد کر لیتے ہیں تو سال میں ایک دفعہ قربانی کے موقع پر جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس عبارت کو ایک دفعہ یاد کر لیا جائے تو پھر ہر سال خود بخود یہ یاد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، حافظے میں چیزیں محفوظ رہتی ہیں، ایک دفعہ محنت کر کے ان کو یاد کر لیا جائے. اور اگر یاد نہیں ہوتا تو میں یہ رعایت کی بات کرتا ہوں، رخصت کی بات کرتا ہوں، ورنہ ہر مسلمان کو کم از کم یہ 2 آیتیں تو یاد ہونی چاہیے. ایک آیت ہے سورہ الانعام کی کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا چہرہ متوجہ کر لیا، انی وجہت وجہی، اس ذات کی طرف، یہ اللہ تبارک، میں نے انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنے چہرے کو اس اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ کر لیا، الذی فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا،
جو زمینوں کا خالق ہے، اور میں بالکل پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک سے بیزار ہوں۔ اگلی آیات میں یہ فرمایا۔ اسی طرح یہ ان صلاتی و نسکی، یہ تو وہ آیت ہے جو میں خطبہ مسنونہ میں پڑھ رہا ہوں، پچھلے جمعے بھی، آج کے جمعے میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ الانعام میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے نبی، قل، تم کہہ دو کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اپنی گردن اس اللہ کے سامنے جھکانے والا ہوں۔ یہ آیت ہے۔ ان دونوں آیتوں کو پیغمبر دو عالم جمع کر لیا کرتے تھے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے وقت۔ فرمایا کرتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ پھر کہتے اللہم منکا والاکا، میرے اللہ میں مانتا ہوں کہ یہ جو جانور میرے سامنے پڑا ہے جسے میں ذبح کرنے لگا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، من کا، یہ تیری عطا ہے، یہ تیری بخشش ہے۔ کوئی بندہ، کوئی انسان کہاں کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ مالک ہر چیز کا اللہ ہے، اور وہ اللہ جسے چاہتا ہے جتنا اپنی ملک میں سے دے دیتا ہے۔ میرے اللہ من کا، یہ تیری طرف سے ہی ہے، والا کا، اور میں تیرے ہی لیے ذبح کرنے لگا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نیت کا یہ لفظ بنیاد ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں برادری کو دکھانے کے لیے نہیں، دوستوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے بچوں کی خوشی کے لیے نہیں، گوشت کھانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ یہ بات مسئلے میں ہے کہ جب تم ذبح کر چکو تو اطعموا البائس الفقیر، اطعموا، تم خود بھی کھا، فکلوہا واطعموا البائس الفقیر، تم اسے خود بھی کھاؤ اور جو فقیر ہے، محتاج ہے، اسے بھی کھلاؤ۔ اطعموا القانع والمعتر، خود بھی کھاؤ اور قانع اور المعتر کو بھی کھلاؤ۔ اپنے عزیز و اقارب میں بھی تقسیم کرو، غریبوں میں بھی تقسیم کرو، اپنے لیے بھی رکھ لو۔ لیکن ایک آدمی، قربانی تو اس وقت ختم ہو گئی کہ جس وقت اس نے اپنے جانور کو ذبح کر دیا، خون نکل گیا، جانور کی جان ختم ہو گئی۔ اب اس کا گوشت کوئی لے یا نہ لے، کھائے نہ کھائے، تقسیم کرے نہ کرے، وہیں قربان گاہ میں، منا کے پاس کی قربان گاہ میں ذبح کرنے کے بعد چھوڑ کر آ جائے، اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس لیے کہ پیغمبر دو عالم نے فرمایا جو ہی قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرتا ہے، اللہ کے یہاں قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا تم اپنے دل کی خوشی کے ساتھ جانوروں کو ذبح کیا کرو۔ یہ پیغمبر کے لفظ ہیں، فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، اپنے دل میں تمہارے راحت ہونی چاہیے، دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ جانور ذبح ہو گیا، اس کا خون بہہ گیا، قربان ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد تم اسے تقسیم کر سکتے ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ والا کا، اے اللہ، اصل مقصد تو گوشت کھانا تھا ہی نہیں، گوشت تقسیم کرنا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں وہاں سورہ الحج میں یہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بات پہلے بھی شاید بیان ہو چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، تمہاری قربانی کے جانوروں کا نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤھا، نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارے دل کی نیت اور تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔
اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کے خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے، ان کے اندر جو نیت اور جو ارادہ ہوتا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ اور یہ محدثین نے، امام بخاری نے بھی، دوسرے محدثین نے بھی اپنی کتابوں کا جو آغاز کیا ہے تو ایک حدیث سے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت جتنی پاکیزہ ہوگی، نیت جتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی، اور نیت میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا شرف حاصل کرے گا۔ اور اگر نیت میں کمی ہے، توجہ نہیں ہے، ہیر پھیر ہے، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عمل کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو اور بظاہر نظر آنے میں کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی کو ایک لفظ میں پیغمبر نے فرمایا، اے میرے اللہ یہ جانور تیری طرف سے مجھے ملا تھا، والا کار میں صرف تیرے لیے تیری رضا کے لیے اسے ذبح کر رہا ہوں، ان محمد و امتہ، یہ قربانی ہے محمد کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے۔ پیغمبر دو عالم نے اپنی امت کو اپنے ساتھ کس طرح شامل رکھا ہے، اور امت اب کیا کردار ادا کر رہی ہے نبی کے لیے، اس میں زمین و آسمان کا۔ ہم اپنے پیغمبر کو کیا دے رہے ہیں، اور پیغمبر نے ہمیں اپنی 23 سالہ زندگی میں کیا دیا۔ اگر کہیں جائزہ لینے کے لیے اور کہیں کوئی بورڈ بٹھایا جائے، کچھ لوگوں کی ایک پارٹی بٹھائی جائے کہ یہ تجزیہ کیا جائے کہ امت نے نبی کو کیا دیا ہے پیغمبر دو عالم کے بعد، اور پیغمبر دو عالم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں امت کو کیا دیا ہے، تو پتہ چلے گا کہ امت کے لیے نہیں، نسل انسانیت کے لیے محمد عربی سب سے بڑے محسن ہیں، ہمدرد ہیں، شفقت والے ہیں، اور جتنی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی اتنی فکر تو پیغمبر نے اپنی بھی نہیں کی۔ یہ جو قرآن مجید میں کہا ہے کہ حریص علیکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، پیغمبر کی صفات بیان کی، عزیز علیہ ما عنتم، تم جب کبھی کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہو تو پیغمبر اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، کسی کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی تکلیف پیغمبر اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ پیغمبر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری امت کا کوئی آدمی اسے جہنم کی آگ کی حرارت پہنچ جائے، اور یہ سارے کا سارا دین کا اور شریعت کا معاملہ اسی وجہ سے۔ تو کیا فرمایا؟ عزیز علیہ ما عنتم، پیغمبر پہ بہت شاق گزرتا ہے، پیغمبر کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے وہ معاملہ کہ جس معاملے کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، اور حریص علیکم، تمہاری راحت کا، تمہاری خوشی کا، تمہاری خوشحالی کا، تمہاری سعادت کا، تمہاری نجات کا پیغمبر حریص ہے۔ حریص علیکم، تم پر میرا نبی حریص ہے، یعنی اس کے دل میں یہ حرص موجود ہے کہ میری امت آرام کی زندگی گزارے، سکون کی زندگی گزارے، اطمینان کی زندگی گزارے، خوشیوں اور خوشحالیوں کی زندگی گزارے۔ اس نے جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، اور ہم نے کہاں کہاں اپنے نبی کو یاد رکھا۔ یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ کرے ہمیں اپنا وجود سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک اپنے پورے وجود میں، اللہ کرے ہماری پوری زندگی میں، اولاد کی تعلیم و تربیت میں، کاروبار کے بناؤ سنگار میں، اور اپنے گھروں کے بنانے سنوارنے میں، اللہ ہر معاملے میں ہم سب کو اپنے محبوب کی سنت کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کتنا بھلا رکھا ہے، نبی نے ہم کو کتنا یاد رکھا، اس کا جائزہ ہر آدمی تنہائی میں 2-4 منٹ کا مراقبہ کر کے کر سکتا ہے۔ اپنا لباس دیکھ لے،
اپنی وضاقتہ دیکھ لے، صبح سے لے کر شام تک اذانوں کی آواز کے بعد نماز کے لیے وہ تڑپ اور وہ جستجو دیکھ لے، کاروبار کرتے وقت، لین دین کرتے وقت، اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت، جو کچھ وہ کرتا ہے صرف 2-3 منٹ کا مراقبہ کر لے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ نبی نے مجھے کہاں فراموش کیا اور میں نے اپنے نبی کو کہاں یاد رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے لے کر پیغمبر دو عالم نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک، آخری لمحہ جو پیغمبر پر گزرا ہے کہ جس کے بعد پیغمبر دو عالم کے سانس اکھڑ گئے اور پیغمبر دو عالم کی وفات ہو گئی، جا کر پوچھئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جو واحد گواہ ہیں ان لمحات کی، چشمدید گواہ ہیں ان لمحات کی کہ جو لمحات پیغمبر دو عالم کی زندگی میں آخری گزرے ہیں، حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ پیغمبر دو عالم نے اپنی بیویوں کے لیے وراثت کا، اپنی بیٹی کے لیے باغ فدق کا، حضرت اپنے دامادوں کے لیے کسی جائیداد کا کوئی فکر کیا ہے اور کوئی وصیت کی؟ نہیں، پیغمبر دو عالم آخری وقت بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ میری امت کا خیال رکھنا، میری امت کو، اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، میری قبر کو میرے اللہ بت خانہ نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے۔ پیغمبر دو عالم آخری وقت میں کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے عائشہ امت تک میرا یہ پیغام، آخری پیغام پہنچا دینا کہ میں نبی چاہتا ہوں کہ تم نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتے رہو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ملازم لوگ ہیں ان کے حقوق کو ضائع نہ ہو دینے دینا۔ میں محمد یہ نہیں چاہتا کہ تم اللہ کا حق ضائع کرو یا اپنے ماتحت لوگوں کا حق ضائع کرو۔ نبی نے تو یہ کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے اس کا جائزہ لینا کسی کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں۔ اور آج کر لیں مراقبہ، یہ رات دن کی یہ جو راتیں گزر رہی ہیں، یہ جو دن گزر رہے ہیں، آپ اپنا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک، اپنے وجود، اپنے وضاقتہ، اپنی بود و باش، اپنے گھر کا رہن سہن، اپنے بچوں کی تربیت و تعلیم، اپنے کاروبار اور ملازمت، اس سب کچھ کا جائزہ لے لیں کہ نبی نے ہمیں کیا دیا تھا، ہم نے لوٹا کر نبی کو کیا دیا۔ دن میں ہم کتنی دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کتنی کرتے ہیں، ہم حلال و حرام کی تمیز کتنی کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں پہ، اپنے کانوں پہ، اپنی زبان پہ کنٹرول کتنا کرتے ہیں پیغمبر دو عالم کے کہنے کے مطابق، یہ جائزہ لینا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما اللہم منکا ولکا ان محمد و امتہ، میرے اللہ یہ جانور تو نے دیا تھا، تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں، لیکن یہ ذبح کر رہا ہوں اپنی طرف سے بھی اور اپنی امت کی طرف سے۔ اس کے بعد فرماتے تھے بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح، اور روایت یہی دوسرے لفظوں میں جو روایت آتی ہے، پیغمبر دو ذبح بیدہ، پیغمبر دو عالم نے اپنے جانور کو ذبح کیا اپنے ہاتھ سے۔ ساڑھے ہتھوں تو ویسے ہی مہندی لگی ہے، ساڑھی جان ہی ہے نہیں، ساڑھی کیا ہم نے ڈر پیدا کیا اپنے اندر بھی اور اپنی اولادوں پر بھی، خون سے ڈرنے دور رہو۔ حضور نے بیدی ہی اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، وقال، اور کہا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضح عن امتی، میرے اللہ یہ قربانی ہے میری طرف سے بھی اور میری امت کے جو لوگ اپنی غربت اور افلاس اور مالی کمزوری کی وجہ سے قیامت تک قربانی نہیں کر سکوں گے، میں محمد ان کی طرف سے بھی اس قربانی کو پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر نے تو یوں کیا ہے، عنی اللہم ھذا عنی وعمن لم یضح عن امتی، جو میری امت میں سے قربانی نہیں دے سکے گا، یہ قربانی میری طرف سے بھی ہے، میرے اس امتی کی طرف سے بھی ہے۔ تو لہذا قربانی اپنی طرف سے اور اپنی قربانی دینے کے بعد، پہلے عنی ہے
پھر دوسروں کی طرف سے ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل روایات اور احادیث میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے قربانی میں۔ یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اول المسلمین میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت علی کسی تعارف کے محتاج نہیں، سیدہ فاطمہ کے خامن، حسن حسین کے بابا جان، پیغمبر دو عالم کے داماد، پیغمبر دو عالم کے چچا زاد بھائی، چوتھے خلیفہ راشد۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کی اپنی منزلیں ہیں، لیکن عن حنشن، تابعی حنش بیان کرتے ہیں کہ رأیت علیًا یضحی بکبشین، میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، 2 دمبے یا 2 چھترے وہ ذبح کیا کرتے تھے۔ فقلت لہ ما ھذا، میں نے کہا علی آپ کو اتنے امیر کبیر تو ہے نہیں، مال دولت تو آپ کے پاس ہے نہیں، ایک ہی قربانی ہر آدمی پر واجب ہے، لیکن آپ ہر سال 2 جانور ذبح کرتے ہیں اپنی مالی کمزوریوں کے باوجود، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فقال، انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، میرے پیغمبر آقا دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ علی میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب بھی قربانی کرو ایک اپنی طرف سے کیا کرو، ایک میری طرف سے بھی کیا کرو۔ تو میں پیغمبر کی اس وصیت پہ عمل کرتا ہوں، غربت اپنی جگہ پہ، مالی کمزوری اپنی جگہ پہ، لیکن پیغمبر کی وصیت اس پر میں عمل کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ پیغمبر کی وصیت پر عمل ہے۔ ہمارے لیے پیغمبر دو عالم کے جو احکام ہیں ہم نے ان کا کیا حشر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، تو بہرحال قربانی کے مسائل میں نصاب بیان ہو گیا، جانور کی عمر اور اس میں حصے بیان ہو گئے، عیب کیا ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، عیب پیدا تھا تو لیا نہیں جا سکتا، عیب پیدا ہو گیا تو اب قربان نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرے مسائل جو آج کے خطبہ جمعہ میں بیان ہوئے، طریقہ کار بھی بیان ہو گیا ذبح کرنے کا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، اور اس کے لیے پیغمبر دو عالم کی نیت کے وہ الفاظ جو پیغمبر اپنی زبان نبوت سے ادا کیا کرتے تھے، ان کا ذکر ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ایام میں ہمیں پیغمبر کی سنتوں کی طرف متوجہ فرمائے، اور جو قربانیاں کرنے ہم جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں قبولیت کی شان پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔